السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو شاید سننے میں تھوڑا سخت لگے مگر حقیقت کے بہت قریب ہے۔ آپ دوسروں کا بھلا نہیں بلکہ اپنا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جملہ سن کر فوراً دل میں ایک سوال آتا ہے، کیا مطلب؟ اگر ہم کسی کی مدد کریں، کسی کا ساتھ دیں، کسی کو سہارا دیں تو وہ اپنا فائدہ کیسے ہوا؟ آج اسی بات کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے جب آپ کسی پریشان انسان کو تسلی دیتے ہیں تو سکون صرف اسے ہی نہیں ملتا، دل کے اندر ایک عجیب سا سکون آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو پیٹ اس کا بھرتا ہے مگر دل آپ کا بھر جاتا ہے۔ جب آپ کسی روتے ہوئے انسان کو ہنساتے ہیں تو مسکراہٹ اس کے چہرے پر آتی ہے لیکن خوشی آپ کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ہر اچھا عمل کہیں نہ کہیں واپس آپ ہی کے اندر لوٹتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے لوگ اکثر سمجھ نہیں پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے دل، اپنے سکون، اپنی انسانیت کو زندہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر انسان صرف اپنے لیے جینا شروع کر دے تو اندر سے خالی ہونے لگتا ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اصل میں اپنے اندر روشنی پیدا کرنا ہے، اور یہ بات صرف جذباتی نہیں، نفسیاتی طور پر بھی سچ ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے اچھا کرتے ہیں ان کے اندر کم غصہ، کم نفرت، کم بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ نیکی انسان کے اندر ایک سکون پیدا کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھنی ہوگی، کسی کا بھلا کرنا اور خود کو ختم کر دینا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگ دوسروں کے لیے اتنا جھکتے ہیں، اتنا قربان ہوتے ہیں کہ آخر میں خود ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے سب کے لیے کیا مگر کسی نے میری قدر نہیں کی۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھلائی کو اپنی کمزوری بنا لیا تھا۔ دیکھیں، بھلا کرنا خوبصورت بات ہے، لیکن اپنی عزت، اپنا سکون، اپنی حدود قربان کر دینا یہ دانش مندی نہیں۔ اگر آپ کسی کا ساتھ دے رہے ہیں تو صرف اس حد تک جہاں تک آپ خود اندر سے ختم نہ ہو جائیں، کیونکہ جو انسان خود ہی ٹوٹ چکا ہو وہ دوسروں کو کب تک سنبھالے گا۔ اور ایک اور حقیقت، کبھی کبھی ہم لوگوں کی مدد اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھا انسان سمجھا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں یہ بہت اچھا ہے، بہت مخلص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف مدد نہیں کر رہے تھے، ہم بدلے میں احساس، عزت یا اہمیت بھی چاہتے تھے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی قدر ہو، لیکن اصل سکون تب آتا ہے جب آپ اچھا کام صرف اس لیے کریں کیونکہ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، نہ تعریف کے لیے، نہ واہ واہ کے لیے، نہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، بس اس لیے کیونکہ آپ انسان ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو بھلائی آپ دنیا میں دیتے ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں واپس آتی ہے، کبھی دعاؤں کی صورت میں، کبھی سکون کی شکل میں، کبھی اچھے لوگوں کی صورت میں، اور کبھی اس وقت جب آپ خود ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کسی کو آپ کے لیے بھیج دیتا ہے۔ زندگی عجیب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو سہارا دے رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ عمل ہمیں خود گرنے سے بچا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کسی اداس انسان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، آپ کو احساس ہوگا کہ انسانیت ابھی زندہ ہے۔ کبھی کسی مجبور کی خاموش دعا محسوس کیجئے، آپ کو لگے گا کہ دنیا ابھی اتنی بری نہیں ہوئی۔ اور شاید اسی لیے جو لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں وہ اندر سے نسبتاً مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ نیکی صرف سامنے والے کو فائدہ نہیں دیتی، وہ آپ کے اندر بھی کچھ بہتر کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کے اخلاق، آپ کی سوچ، آپ کی روح سب بدلنے لگتے ہیں۔ لیکن ایک توازن بہت ضروری ہے۔ اتنے نرم مت بن جائیں کہ لوگ آپ کو استعمال کرنے لگیں، اور اتنے سخت بھی مت بن جائیں کہ کسی کے درد کا احساس ہی ختم ہو جائے۔ زندگی کا حسن اسی بیچ کے راستے میں ہے، جہاں آپ لوگوں کے لیے اچھے بھی ہوں مگر خود کے لیے بھی ضروری ہوں، جہاں آپ دوسروں کی مدد کریں مگر اپنی عزت نفس بھی قائم رکھیں۔ اور آخر میں بس ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، کسی کا دل رکھتے ہیں، کسی کے درد کو کم کرتے ہیں، تو صرف اس کا بھلا نہیں ہوتا،
آپ اپنے اندر کے انسان کو زندہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور آج کے زمانے میں شاید یہی سب سے بڑا فائدہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔